والهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین۔ لوگوں کی عادت ہے کہ اگر کھانا کھا رہا ہو اور کوئی آ جائے تو کہتا آئیے کھانا کھائیے، چائے پی رہا ہو کوئی آ جائے جان پہچان کا باجر ناخواستہ ہی صحیح تو آدمی کہتا آئیے چائے پیجیے۔ پان کی دکان پہ پان کھا رہا ہو کوئی آ جائے دوست احباب دل نہیں بھی مانے پھر بھی رسمن ہی کہے گا آئیے پان کھائیے۔ گٹکا پھاڑ کے منہ میں گھسا رہا ہو کوئی آ جائے تو بولے گا آئیے گٹکا کھائیے۔ میں یہاں پہ نہ کھانا کھا رہا ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ آئیے کھانا کھائیے، نہ میں چائے پی رہا ہوں کہ کہوں چائے پیجیے، نہ میں پان کھا رہا ہوں کہ آئیے پان کھائیے۔ ابھی میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں، میں درود شریف پڑھنے والا ہوں، تو چاہتا یہ ہوں کہ لوگ کھانے میں تو سب کو سب بلاتے ہیں، میں درود پڑھنے والا ہوں تو آپ لوگ کو بھی کہہ رہا ہوں آئیے سب لوگ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد مولانا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک۔ اس سے زیادہ زور سے گھر میں مت بولیے گا، شرم کی بات ہے، شرم۔ آپ لوگ کو معلوم ہے نہیں کہ حشر میں حساب دینا ہوگا۔ کمزور بیوی کے پاس جو ہے بالکل لگے ہٹلر بن گئے، جلسہ میں آ کر کے لگے سب کی بی پی لو ہے اور سب سرکاری ہاسپٹل میں لائن لگائے ہوئے ہیں بی پی دوا کے لیے۔ شرم آنی چاہیے۔ اکیلے حافظ نیاز صاحب نعرے لگا رہے، لگ رہا قبرستان میں نعرے لگا رہے، ایک بھی جواب نہیں آ رہا۔ آپ لوگ کی تو شان وہ تھی کہ علاقے میں دور دراز بات ہوتی تھی کہ سیمانچل کے لوگ جلسہ سنتے ہیں محبت سے، اور آپ لوگ اپنے آپ کے دانت دھبا کیوں لگا رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ زبردستی آپ لوگ کو پکڑ کے لایا گیا ہے گھاڑے پہ کہ تم جلسہ سنو اور جلسہ کے بعد تم لوگ گھر چلے جاؤ۔ جو گئے ہیں اس سے کچھ لینا دینا تھوڑی ہے، وہ گیا ہے تو گیا ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ جس قوم کو علم سے اتنی نفرت ہو وہ قوم پاخانہ صاف نہ کرے تو کیا کرے؟ اس قوم کو ایجوکیشن سے اتنے نفرت ہو، اس قوم کے بچے راستے میں جا کے جھاڑو نہیں لگائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کے بچے مدرسے میں پڑھنے نہیں جاتے، اسکول میں پڑھنے نہیں جاتے، کالج میں پڑھنے نہیں جاتے، جلسہ ہوتا ہے اس میں آپ کو بلایا جاتا، آپ آتے ہیں، اس میں علماء کے بیانات کو نہیں سنتے، تو آپ کا حشر کیا ہوگا؟ اتنی میں خوش ہے 5 کلو فری کا جو چاول مل رہا ہے، اتنی میں خوش ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں، رات گزر رہی ہے، دن گزر رہی ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کی نسلوں کا کیا ہوگا۔ ڈوم کا بچہ، ہرگھور کا بچہ، چمار کا بچہ IPS بن گیا، ای مسلمان کا بچہ ہوٹل میں جا کے برتن دھوتا، ماں بہن کو گالی سنا کے اے مائک لے لو، اے بہن مائک لے لو، ہاں مائک کی ضرورت ہے، لے لو ایک مائک دیجئے تو ادھر، لو نا مائکے میں بولو گی فلانا۔ اس کو چپ رہنا چاہیے، وہ بول رہی ہے، جس کو بولنا چاہیے وہ، جس گھر میں جس عورت کا مرد چپا کی گولی کھا کے رہتا ہے اس کی بیوی حاکم بن جاتی ہے، نچاتی رہتی ہے، اٹھو تو اٹھتا ہے، بیٹھو تو بیٹھتا ہے، اور جس گھر میں مرد ٹائٹ رہتا ہے اس گھر کی عورت بالکل اپنے آپ میں رہتی ہے۔
آپ لوگ اپنے آبرو کو بھی بچائیے. عورتیں بول رہی ہیں مردو تم لوگ کہاں گئے, آبرو بچائیے. ایک بار اور دعوت دے رہا ہوں, درود شریف پڑھیے زور سے. مولا صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر خلق کلہم. یا اللہ جن لوگوں نے زور زور سے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود کا تحفہ بھیجا ہے, سبوں کو مدینے کا راہی بنا دے, سبوں کو کینسر کی بیماری سے بچا لے, سبوں کو ہارٹ پرابلم سے بچا لے, سبوں کو کڈنی کی بیماری سے بچا لے. اور کیا ہے یا اللہ سبوں کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لے, سبوں کو قرضہ لینے سے بچا لے. دعا ٹھیک ہو رہی ہے, آواز میں کمی ہو رہی ہے, دعا واپس ہو جائے گی. میں ڈکلیئر کر رہا ہوں, فری میں ہے کیا دعا ہے, آپ کی آواز بڑھے تو دعا نکلے. شرعی مسافر ہوں, علماء آمین کہہ رہے ہیں, بزم مصطفیٰ ہے, دعا تو انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گی. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں مولا ان کو تکبر سے بچا, گھمنڈ سے بچا, بدعقیدوں سے بچا, ہم مر جائیں تو عذاب قبر سے بچا. دعا اچھی ہوئی ہے, ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق. وہ نصیبی پارٹی کے لوگ تھے چلے گئے, وہ اختر نعیمی کے پارٹی کے لوگ تھے وہ چلے گئے, اور آپ لوگ علماء کرام کے پارٹی کے ہیں. وہ سب گیا ہے, سوچا ہے کہ اب نعت پڑھنے والا مر گیا, کوئی نہیں پڑھے گا. بیٹا کو معلوم نہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں, اور ایسا ایسا کلام میرے پاس ہے 15-20 سال سے پڑھ رہا ہوں, آج تک کوئی کہا ہی نہیں کہ دوسرا پڑھیے. جو رنگ ہے میرا, لہجہ ہے میرا, سب لوگ جانتے ہیں. جی ہاں, وہی پرانی طرز ہے, وہی پرانا رنگ ہے, وہی پرانا ڈھنگ ہے, لیکن میری طرف کوئی شاعر آج تک نہیں پڑھ پایا. پڑھے گا تو مطلع ہی بھول جائے گا. جی ہاں, جو بات ہے. اور میں فری میں نسیم سحر نہیں ہوں, یا اختر پرواز نہیں ہوئی, یا دوسرے شعراء کے آیا اسٹارٹ ہو گیا, بہت مہنگا پڑھنے والا ہوں, فری میں نہیں سناؤں گا. یہی ہے, آپ لوگ کیا سوچ رہے تھے پیسہ مانگ رہا ہوں کیا, رکھیے اپنا اپنا پیسہ رکھیے, گھر میں کام آئے گا. آپ ابھی سبحان اللہ بولیے, وہی میں کام بنے گا. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لڑک بنے, یا رسول اللہ آپ کی یاد ہم نہ چھوڑیں گے, آپ کی یاد ہم نہ چھوڑیں گے, یعنی فریاد ہم نہ چھوڑیں گے. اہل سنت کی یہ علامت ہے. پڑھیے گا, اتنا تو میں ٹانگ کے کہاں سے کہاں چلا گیا. ارے آپ کو سبحان اللہ کہنا تھا کہ نہیں بھائی, آپ لوگ مت کہیے. اللہ کا شکر ہے بزرگوں کی دعاؤں سے 30 پارے میرے سینے میں موجود ہے, الحمدللہ. لنگڑا مردہ حافظ نہیں ہوں, زندہ ہوں الحمدللہ. جو حافظوں کے تراویح نہیں سناتا ہے اس کو میں مردہ حافظ کہتا ہوں, اور جو ہر سال تراویح سناتا ہے اسے زندہ کہتا ہوں. الحمدللہ ہر سال سناتا ہوں, انشاءاللہ اس سال بھی سناؤں گا. تو جب مجھے 114 سورتیں یاد ہیں تو سبحان اللہ کہنا یاد نہیں ہے کیا, خود بولوں گا, اور وہ بھی ہاں کے مخرج کو ادا کر کے. جی ہاں, آپ لوگ اپنا بولیں گے. اچھا یہ بتلائیے, راستے میں کانٹا ہو اور اس کو ہٹا دیجیے گا, ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ہاں نہ بولو بھائی, معلوم ہے تو بولیے. راستے میں پتھر ہو, جو آدمی چلے کسی کو ٹھوکر لگ جائے اور اس کو ہٹا دیجیے گا, ثواب ملے گا کہ نہیں؟ سچی ہے. تو آپ کے دماغ میں گوبر کیوں گھسا ہوا ہے؟ کچھ لوگ تو گوبر آج کل کھا رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں گھس گیا ہے. ارے کانٹا ہٹا دو تو ثواب ملے گا, پتھر ہٹا دو تو ثواب ملے گا, اور سبحان اللہ بولو گے تو ثواب نہیں ملے گا. کیوں اس طرح پھر کیوں ہے؟ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا, بس مریے تب سمجھ میں آ جائے گا. خدا کی قسم ابھی ہم کو, آپ کو, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پاگل بنا ہوا ہے دنیا میں, وہی بھات گوشت کھا کر کے, کچھ ملے نہ ملے, نلہ ملے, پاگل بنا ہوا کھا کے.
لیکن یاد رکھنا یہ مولانا کا جبہ بھی اترے گا، امامہ بھی اترے گا، اور آپ کا پھٹا پرانا جنس بھی اترے گا، کٹا پھٹا جنس بھی اترے گا۔ یہ جتنا چور بال کٹا کے ہیرو بن رہا ہے نا، ایک بھی بال نہیں بچے گا۔ آئے گا وہ دن آئے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ یہ میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھا ہے، اب اس کا اردو میں معنی کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے، تب نہ سمجھے گا بھائی۔ قرآن تو عرب میں نازل ہوا، معنی سمجھے گا نہیں، اب اس کا اردو معنی ہو تب نہ سمجھے گا۔ تو بھارت میں بہت سارے لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے، سب کے ترجمے کو ایک ساتھ رکھ دیجئے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی نظر آئے گی، لیکن اب لیکن لگائے تو سبحان اللہ کہنا کمپلسری ہے۔ لیکن بہت پاور ہے، لیکن میں بہت پاور ہے۔ میں آ رہا تھا لیکن کچھ ہوا ہے، میں کھانا کھا رہا تھا لیکن یعنی کچھ ہوا ہے۔ بیوٹی بٹ کلیجی میں سمجھے گا، انگلش میں لیکن کو بٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، تو بٹ کلیجی نہیں، لیکن کہہ دیا سمجھے کچھ ہوا ہے۔ جتنے قرآن کے لوگوں نے ترجمے کیے سب کو سامنے میں رکھ دیجئے، کہیں نہ کہیں کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آئے گی، لیکن آنے والا جو جملہ ہے نا کلیجہ پھپڑا بھی آپ کا بولے گا، اٹس مائی چیلنج، خدا کی قسم عقیدت ہی نہیں ہے، حقیقت ہے کہ سب کے ترجمے ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایک طرف۔ نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ خدا کی قسم میرے اعلیٰ حضرت کے بعد آج تک اتنا بڑا عالم بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا، اتنا بڑا مفسر پیدا نہیں ہوا، اتنا بڑا محدث پیدا نہیں ہوا، اتنا بڑا مجدد پیدا نہیں ہوا، اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا، اتنا بڑا عاشق صادق پیدا نہیں ہوا، اتنا بڑا عالم علم جس پہ ناز کرے، فتویٰ جن پہ ناز کرے، تقویٰ جن پہ ناز کرے، اہل محبت جن پہ ناز کرے، کمال تو یہ ہے پیر جن پہ ناز کرے۔ اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ۔ یا اللہ مائک والے کو بھی ذرا توفیق دے دے کہ میرے آواز کو سننے کے بعد آواز گھٹائے نہیں۔ وہ پہلے ہم کو بی پی ایل والا سمجھ رہے تھے تو آواز ٹھیک دے دیا، اور جب دیکھا کہ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کا کرم ہو رہا ہے، سرکار گلزار ملت قبلہ کی دعائیں مل رہی ہیں، تو انہوں نے نچا دیا۔ اور وہ سوچے مولوی صاحب پہلی بار ہے اس کو کیا معلوم، پلیز ہیلپ می انگلش۔ آپ ایک جگہ ساؤنڈ بڑھا دیجئے، آپ کا جتنا اچھا بجے گا تو ہم لوگ دعا نہ دیں گے بھائی، ہے نا بھائی؟ ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، مائک ٹھیک ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں؟ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات آج کا ہر مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا ہے، اعلیٰ حضرت ایسا مرید جن پہ پیر ناز کرے کون ہے، کہاں ہے؟ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کو آپ کیا جانیں گے، اعلیٰ حضرت کو یہ کیا جانیں گے، اعلیٰ حضرت کو آج کے علماء کیا جانیں گے؟ ارے اعلیٰ حضرت تو وہ ہے کہ جن کو جانا سب نے، مانا کسی نے، جانا وہابیوں نے جانا، نیچری نے جانا، چکرالوی نے جانا، قادیانی نے جانا، تمام لیبرے لولے عقیدے والوں نے جانا، عرب والوں نے جانا، عجم والوں نے جانا، یہاں وہاں والوں نے جانا، جانا سب نے، مانا کسی نے، مانا آپ جانتے ہیں کون کون مانتا ہے؟ مولویے میں سب نہیں مانتا، خانقاہوں میں بھی کچھ ایسے خانقاہ والے ہیں جو نہیں مانتے، پیر صاحب میں بھی ایسے ہیں جو نہیں مانتے، کچھ ہے کھل کے نہیں مانتے۔ نہ جاؤ لہجے پہ، نہ جاؤ انداز
ही मजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से नूरी, उर्से नूरी, नारे तकबीर। आला हजरत को जानना सबने, माना किसी किसी ने, पहचाना एक ने। अरे आप लोग को तो यहाँ कलेजा फाड़ आवाज निकालना सिर्फ। या अल्लाह, जो लोग आवाज को चापे हुए हैं वो नहीं निकाल रहे, मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे दे, उसके दिल्ली में ताकत दे दे, उसके जिगर में ताकत दे दे, उसके अतड़ी की इज्जत को खत्म कर दे। दुआ ठीक हो रही है। अच्छा, आप लोग जो यूट्यूबर सब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं प्लीज आप लोग बंद कर दीजिए, ताकि एक को भी सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा, एक को व्यूअर नहीं मिलेगा। आपका टाइम ज़ाय हो रहा है। कोई दूसरा मुकद्दर हो तो जो करना हो कर लीजिएगा। हम लोग छोटे आदमी हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत का नाम लेते हैं, उनका फैज़ान हो जाता है, मजमा गर्मा गर्म हो जाता है। आला हज़रत को जाना सबने, माना किसी किसी ने, पहचाना एक ने। जानना और है, मानना दूर से मत पड़िएगा, औरतें शर्मसार हो जाएंगे। जानना और है, मानना और है, पहचानना। तो सुनो, आला हज़रत को जानना सबने, माना मरहरा वालों ने माना, फिलग्राम वालों ने माना, तालपी वालों ने माना, हुजूर हाफिज मिल्लत ने माना, हुजूर बुरहान मिल्लत ने माना, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने माना। आज तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ उशाक है सबने माना। पहचानने की बात आई तो श्री मारहरा के सरकार हुजूर सैयद आले रसूल मारा रवि ने पहचाना। सिर्फ उन्होंने पहचाना, बाकी सबने माना। अब पहचाना कैसे, फ्री में नहीं बताऊंगा। आओ जरा जोर से बोल लीजिए। अच्छा, जो लोग बैठे उनको वेलकम मिलना, जो लोग खड़े हैं उनको तो ताकत और मिल रही होगी, तो वो लोग भी जरा आवाज लहरा के बोले सुभान अल्लाह। हम लोग हैं संडे को मंडे का टेंशन, जनवरी में फरवरी का टेंशन, शादी नहीं हुई है तो टेंशन, शादी हो गई तो टेंशन, बच्चा नहीं हो रहा तो टेंशन, बच्चा होने वाला है तो टेंशन, बच्चा हो गया तो टेंशन। क्या इसको खिलाएंगे कहाँ से, कपड़ा कहाँ से लाएंगे, बीमार होगा तो क्या करेंगे, चलो ठीक है टेंशन लेते जरा, बच्चा पढ़ता जरा, अब टेंशन आया पढ़ाएं कैसे, जब पढ़ने भी लगा तो अब टेंशन है स्कूल फीस जमा कैसे करें, अब वो भी पास हो गया तो नौकरी की फीस, अब नौकरी हो गई तो फिर शादी। मेरे भाई टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। हमारा अलग टेंशन में है, कैसा होगा मेरा ब्याह, कैसे होगा मेरी शादी, कैसे होगी मेरी मंगेतर, कैसी होगी, लंगड़ी तो नहीं करूंगा, लूली से भी नहीं करूंगा, कैसे हो बिल्कुल हुस्न की मलका हो, उसके चेहरे में मेरा काला चेहरा नजर आए, हुस्न जिस पे फरेफ्ता हो, मोहल्ले में चर्चा हो, लड़की ऐसी लाऊंगा। याद रखना, अरे हुस्न वाली लड़की से शादी करोगे तो हुस्न की कोई उम्र नहीं है, थोड़ा फुंसी हो जाए तो दूर ही दिन में तुम्हारी बीवी के हुस्न का जलवा खत्म हो जाएगा। अगर कमारे हो तो ये नियत कर लो चेहरे का रंग जैसा हो, लेकिन शादी उसी लड़की से करूंगा जो शादी से पहले नमाज की पाबंद हो, कुरान पढ़ने वाली हो, सज्जदा की कमीज हो, ताकि इबादत की आदत लेके आएगी, जहेज कम होगा, घर में खैर बरकत जाहिर। सुन लो मेरे भाइयों, शादी का टेंशन, हर जगह टेंशन। हम लोगों को, अच्छा कुछ बोल रहे हैं क्या, कुछ बोल रहे हैं क्या, हमको भी टेंशन है, जितनी जल्दी तकलीफ खत्म हो जाए, फिर जाने का टेंशन, गाड़ी पकड़ने का टेंशन, फिर दूसरा जलसा में जाने का टेंशन, टेंशन ही टेंशन। सही बोल रहे हो भाई, आप लोग को भी टेंशन है, निसार जल्दी से इंतकाल हो जाए, नसीम साहब फिर आ जाए, अख्तर परवाज साहब फिर बात फरमाइश शुरू करे, पीर साहब आ जाए, सलातो सलाम हो जाए, हम घर चले जाए। आप लोग इसी चक्कर में बैठे हुए हैं, जिधर देखो टेंशन, जिधर देखो टेंशन। सही बोल रहा हूं तुम्हें। अब सुनो,
काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, महिला हो, पुरुष हो, कवारा हो या शादीशुदा हो, और क्या है, हाँ, देहाती हो, शहरी हो, पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, प्रधानमंत्री हो, दुखिया हो, मुखिया हो, सुखिया हो, वार्ड मेंबर, डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, अरब का हो, देहात का हो, शहर का हो, देहात का हो, अमेरिका वाला हो, कनाडा वाला हो, जापान वाला हो, फ्रांस वाला हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, ईसाई हो, मुशरिक हो, कुफार हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, नेजरी हो, चकरारी हो, कादियानी हो, घर मुकल्लिद हो, सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी हो, मौलाना साहब हो, हाफिज साहब हो, काफी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, इमाम साहब हो, मुक्तदी साहब हो, मुअज्जिन साहब हो, पीर साहब हो, मुरीद साहब हो, अमीर साहब हो, गरीब साहब हो, कोई भी साहब हो, टेंशन सबको है, कोई टेंशन से खाली नहीं है। फर्क इतना है कि अक्सर को यहाँ का टेंशन है, लेकिन याद रखिएगा मारहरा के सरकार हुजूर सज्जद आले रसूल मारा रबी अली लामा को यहाँ का कोई टेंशन नहीं है। जब आला हजरत गए, सिलसिले में दाखिल फरमाया, चेहरे का रंग खिल गया, मुरीदों ने पूछा हुजूर आपके चेहरे का रंग बदल गया है, चेहरे पे एक अलग खुशी का तासुर नजर आ रहा है। इरशाद फरमाते हाँ, आले रसूल हमारा परेशान रहता था, गमज़दा रहता था कि आखिरत में अल्लाह पूछेगा आले रसूल क्या लाया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था जिसे मैं पेश कर देता, आज मुझे मिल गया है बरेली का अहमद रजा। अब अल्लाह पूछेगा क्या लाए हो, तो कह दूंगा बरेली के अहमद रजा को लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम तंज़ीमुल मुस्लिमीन, तो जानना नूरी, सबने, माना किसी ने, पहचाना एक ने। जरा जोर से बोलिए तो सुभान अल्लाह। और हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह के रसूल के असहाब सहाबा इकराम जब आपस में बैठते तो मशवरा करते, बातचीत करते। हम लोग भी बैठते हैं तो बैठने का हम लोग का अंदाज क्या रहता है, हाँ लाओ खैनी खिलाओ, स्टार्ट यहीं से करेगा। कुछ लोग हैं आओ बैठो, 3-4 लोग बैठेंगे, हाँ बे है तेरे पास क्या गुटखा, इमल फीमल यही सब, तो खाएगा कैसे जानते हैं, ऐसे देखिए मुंह में घुसा के फाड़ेगा, ऐसे करके यहाँ से नहीं, ऐसे फाड़ेगा। अब उसके बाद क्या करेगा, पूरा मुंह उसका फाड़ देगा, और उसमें एक थोड़ी यतीम पुरिया है, यतीम देखने में यतीम है, उसको उसमें डालेगा, अगर उसका मुंह बंद करेगा, और उसके बाद पंखा की हवा लगाएगा, जब हो जाएगा तो हम खाएगा कैसे जानते हैं, फिर उसका मुंह फाड़ेगा, ऐसे नचाएगा, पूरा मुंह घुसा देगा, पता चले डब्बा भी खा जाए उसका। इसके बाद कुछ लोग कहेंगे हाँ लाओ चाय, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे, है ना भाई। अब बात क्या करेंगे, या तो चुगलखोरी, या तो गीबत, या तो किसी का नुक्स, कोई नहीं मिलेगा। मस्जिद का इमाम लंगड़ा है, कोई नहीं मिलेगा। तंजीम का फला मुदर्रिस ठीक नहीं है, और बोला मौलवी साहब बहुत खराब रहता है, बोला 20-20 हजार रुपया लेता है, बस यही सब शुरू रहेगा। अक्सर कुछ लोग हैं कारोबार की बात करते हैं कि अरे भाई क्या होगा, कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन लग गया आप लोग भी बोल रहे सुभान अल्लाह। असहाबे रसूल जब बैठते आपस में तो ये बातें करते, सुभान अल्लाह। हुजूर क्या बात है, हुजूर तौसीफ मिल्लत क़िबला मदरसिल नूरानी की आमद हो गई है। आप लोग खड़े हो करके अपने मुर्शिद और अपने शेख का इस्तकबाल करें। नारा हम ही लगा रहे हैं, जवाब भी दीजिएगा, नारे तकबीर। बहुत अजीम शख्सियत में आला हजरत शहजादे आला हजरत आवाज बहराइए भाई, नबी रहे आला हजरत, उलूम आला हजरत, इश्क़ आला हजरत, आशिकाने आला हजरत। आवाज में कमी हो रही है, दुआ वापस कर लूंगा। नारे तकबीर, नारे
رسالہ حضور نات بھی تو بہت ہیں لیکن حضور توصیف ملت اللہ کا کیا پوچھنا. ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ, خلد نوازی کا جذبہ, اپنے بڑوں کی عزت, اور جہاں بھی رہے شریعت کا اہتمام. کیا محبت ہے جناب. یہ تنظیم والوں کا اپنا نصیبہ ہے کہ الحمدللہ نہ تنظیم کے لوگ حضور کو چھوڑتے ہیں نہ حضور یہاں کے عقیدت مندوں کو چھوڑتے ہیں. الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آ گئے ہیں بہت بڑے مقرر, بہت بڑے قلمکار, بہت بڑے خطیب, بہت بڑے ادیب. کیوں نہ ہو, خاندان بھی تو اعلیٰ ہے, خاندان بھی تو اعلیٰ ہے. جس خاندان کا ہر بچہ الحمدللہ علم والا ہے. زور سے بولو نا سبحان اللہ بھائی. آپ لوگ کو لگ رہا دال بھات ہے. مفسر اعظم کس خاندان میں پیدا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کا خاندان. حضور حجت الاسلام کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ اسی خاندان میں پیدا ہوئے. جن پہ فتویٰ اور تقویٰ دونوں ناز کرے وہ سرکار مفتی اعظم ہے, اسی خاندان میں پیدا ہوئے. حضور ریحان ملت اسی خاندان میں پیدا ہوئے. اور مہمان کعبہ سرکار تاج الشریعہ اسی خاندان میں پیدا ہوئے. اب یہ خاندان اتنا اعلیٰ ہے کہ اس خاندان کے سب سے بڑے عالم مربی کو اپنا تو اپنا بیگانہ بھی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت آ گئے. اب حضور دعائیں فرمائیں گے. کچھ کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ اچھا ہم کو لوگ پیسہ دیتے ہیں تو سچ میں بول رہا ہوں ضرورت تو ہے لیکن خوشی اتنی نہیں ہوتی ہے. قسم خدا کی جب آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں حقیقت بولنا ہے. اور پیسے کی ضرورت ہے تو کیا ہوا ہے؟ پیسہ کے لیے زمین کو بیچ دے آدمی, پیسہ کے لیے ہوس کا شکار ہو جائے, پیسہ کے لیے آدمی اپنے زمین کو بیچ دے. یاد رکھنا جو پیسے کے پیچھے بھاگتا رہا وہ نمرود ہو گیا, وہ قارون ہو گیا, وہ شداد ہو گیا, وہ فرعون ہو گیا. اور جس نے پیسے کو ٹھوکر میں رکھا حضرت ابو بکر ہو گئے, حضرت عمر ہو گئے, عثمان غنی ہو گئے, حیدر کرار ہو گئے. جو دنیا میں سما گیا, دنیا کو سب کچھ سمجھا. یاد رکھیے گا وہ یہ ہو گیا, اڈانی ہو گیا, امبانی ہو گیا. اور جس نے دنیا کو ٹھوکر میں رکھا میرا غریب نواز ہو گیا. مخدوم سرکار مخدوم میں سمنانی ہو گئے. اس لیے دنیا کو ٹھوکر میں رکھنا مصطفیٰ والوں کا کام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور سے نوری. اعلیٰ حضرت کا کیا رنگ تھا بھائی, اعلیٰ حضرت کا. آپ لوگ صرف نعرہ لگا لیتے ہیں, ذرا پڑھیے اعلیٰ حضرت کو. وہ جو کہا تھا نان پارا کے نواب کے بارے میں کچھ لکھ دیجئے, تو کیا اعلیٰ حضرت نے کہا میرا دین پارے نانے. اور ہم لوگ کو کوئی کہتے حضرت, سمجھ گئے نا, راز کھول کے نہیں, حضرت جو منقبت لکھ دیجئے اتنا مل جائے گا. اسٹارٹ. یاد رکھو اس وقت جب اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں ہے تو یاد رکھنا میرے غوث و خواجہ کا جواب کیا ہوگا. پورا میں محبا میں ہاتھوں کو لڑا بولے یا رسول اللہ, اور زور سے بولے یا رسول اللہ. سنیے اصحاب رسول کا کیا طریقہ ہے. آپس میں بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے ہم لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں. یہ کیسے کیا, مولانا گاڑی کیسے خریدا, حافظ صاحب کا مکان کیسے بن گیا, آج کل لیلن کا کپڑا پہن کے چل رہا یار, بالکل نیا نیا موٹر سائیکل لے لیا, لایا کہاں سے. ارے نثار احمد کو بھی دیکھے جو سفید کلر کی گاڑی پہ چڑھتا ہے, لایا کہاں سے. یہ سب CBI میں تم کام کر رہے ہو کیا, مولوی کے پیچھے پڑ جائے. یہ سب چھوڑو نا بھائی, تم کو تو خوش ہونا چاہیے. یا اللہ تیرا کرم ہے کہ ہمارا رہبر خوشحال ہو گیا. سبحان اللہ. آپ لوگ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ کے چراغی کے بل پہ ہی امام صاحب کی زندگی گزر جائے. چراغی سمجھ رہے ہیں, نذرانہ. سنیے اصحاب رسول جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ تذکرہ کرتے ہیں میں کون سا عمل کروں جو اللہ کو پسند آ جائے. یا آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم کون سا عمل کریں, جبکہ یہ سب لوگ ایسا عمل کرتے ہیں جس سے نبی بھی راضی ہیں, خدا بھی راضی ہے, اصحاب رسول ہیں, اور پھر بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم کون سا عمل کریں کہ اللہ کو پسند آئے. یہ بات چیت کر ہی رہے تھے, اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی. اور اللہ فرماتا جبرائیل جا کے کہہ دو
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں وہ تجارت تمہیں بتا دوں جو دردناک عذاب سے بچائے؟ دردناک عذاب، عذاب کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ صرف جنت کی بشارت، بس اسی میں گدگد ہے؟ دردناک عذاب تو عذاب ہے پلس دردناک۔ جہنم کو آپ نے کیا جانا ہے؟ کبھی کسی عالم سے آپ نے پوچھا جہنم کیا ہے؟ جہنم میں کیا کیا ہے؟ نہیں آپ نے پوچھا۔ جب خطیب خطاب کے لیے آتا ہے تو لوگوں کو کھجلی ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ سنیے دردناک عذاب کیا ہے؟ جہنم وہ جگہ ہے جہاں اجالا نہیں، جہنم وہ جگہ ہے جہاں صرف بدبو ہی بدبو ہے، جہنم وہ جگہ ہے جہاں بھوک ہی بھوک، پیاس ہی پیاس، اور کھانے کا انتظام سنیے کہ جہنمیوں کے کھانے کا کیا انتظام؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ تو حلقت میں یہ جہنمیوں کی خوراک ہے، اتنی کڑواہٹ ہے، اتنی کڑواہٹ ہے کہ دنیا میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے لوگ اس کی کڑواہٹ سے پریشان ہو جائیں گے۔ اب وہ کھانا کھلایا جائے گا، پانی اتنا گرم پلایا جائے گا، پیاس کا غلبہ ایسا ہوگا کہ جہنمی پانی لیں گے اور اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ منہ کے پاس آئے گا تو اس کے بھاگ سے اس کا چہرہ جھلس جائے گا، لیکن پھر بھی پانی پیے گا۔ اکڑیاں کٹ کٹ کے گریں گی، دردناک، لیکن مرے گا نہیں، مرے گا نہیں۔ اکڑیاں کٹیں گی پھر بنائے گا خدا، دردناک عذاب۔ شرابیوں کے لیے بھیانک انجام، اس کے لیے الگ عذاب۔ ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے الگ عذاب اگر توبہ کر کے نہ مرا تو۔ سود کا کاروبار کرنے والوں کے لیے سخت سخت عذاب، بے نمازیوں کے لیے اتنا خطرناک دردناک عذاب ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ آج آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نماز کیا ہے؟ مولوی نماز پڑھے گا، دردناک عذاب۔ سنو ٹائم نہیں ہے اتنا کہ بھی تفصیل بتاؤں، شارٹ میں سمجھ لیجئے۔ علماء کرام سے پوچھے حضور جہنم میں بے نمازی کے لیے عذاب ہے، وہ عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب کون سا ہوگا؟ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب کون سا عذاب ہے؟ میں فری میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ لوگ کیا سوچ رہے تھے میں مر گیا ہوں کیا؟ آواز لہرائیے تو سبحان سبحان اللہ۔ سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں ہوگا، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ آگ کی جوتی ہے کوئی ایسا کہ آگ کے چنگاری پہ 1 منٹ نہیں 30 سیکنڈ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں۔ اور آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ کیسی آگ؟ کیسی آگ؟ یہ دنیا میں جو آگ ہے یہ آگ نہیں، اس آگ کو 70 رحمت کے پانی سے دھو دیا گیا تب یہ آگ یہاں پہنچی۔ جہنم کی آگ کو پانی سے ملاقات نہیں ہے، جس آگ کو پانی سے ملاقات نہ، اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس کے جلن کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ جبریل امین نے صرف کہہ دیا تھا نبی سے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے 3000 سال تک ہم نے جہنم کی آگ کو گرم کیا ہے۔ نبی نے سن کے اتنا آنسو بہایا، اتنا آنسو بہایا کہ الحمدللہ فخر زمین و زمن، تاجدار علم و فن، زینت باغ و چمن، شیر اقبات شکر، امام جلیل الشان، فخر ہندوستان، ہم سنیوں کی پہچان حضور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمٰن نے منظر کشی کیا اور ارشاد فرمایا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ رات دردناک عذاب، قرآن کہتا ہے یا انہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو اگر اس عذاب سے بچنا ہے تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اور اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ، ورسولی، اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ بالکل ٹائم میرا سماپت ہو گیا، ہندی میں بول رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو اس میں اور آگے بتا دیتا۔ ٹھیک ہے، اصحاب رسول کہتے ہیں میں کون سا عمل کروں جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اچھا نبی کی ایک پسند میں بتا دے رہا ہوں، ایک پسند، اگر ٹائم ہے
تو بالکل نہیں، حضور کی آمد ہو گئی ہے، قسم خدا کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھیے گا تو موڈ خراب، کچھ لوگ کی آواز اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ سنیے گا تو موڈ آف۔ ہاں جی دیکھیے، آپ خاندان میں ہی دیکھیے گا نا، رشتہ داری میں دیکھیے گا، سسرالے میں دیکھیے گا، کسی کسی کا منہ دیکھیے گا عجیب طرح لگے گا، اور کسی کسی کا منہ دیکھیے گا جان پہچان نہیں، لیڈیز نہیں جینٹس، تو لگے گا منہ دیکھتے ہی رہے۔ کسی کسی کی آواز سنیے گا تو لگے سنتے رہے۔ سچ بول رہا ہوں بھائی، صحیح بات بول رہا ہوں میں حضرات۔ اسی دلکش اور دل لبا چہرے کے مالکان میں ایک چہرہ سرکار توصیف ملت کا ہے۔ دیکھو تو لگے دیکھتے رہے، صحبت میں بیٹھو تو لگے بیٹھتے ہی رہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تم شہزادہ ریحان ملت کا جلوہ ایسا ہے، شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کا جلوہ کیسا۔ یہ وہ چہرے بھائی، یہ وہ شیخ طریقت، زندہ باد زندہ باد۔ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ایسے سرکاروں کو، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ دعائیں کرو اپنے سرکاروں کے لیے، ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ یا اللہ جو لوگ آ گئے ہیں کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں، سب کو ہمت دے، حوصلہ دے، سب کو ذکر کی توفیق عطا فرما۔ پورا بدن میں ہوا میں ہاتھ تو رہا بولے یا رسول اللہ۔ اب آئیے سرکار کی پسند کھانے میں، سرکار کو سبزیوں میں ایک ہم لوگ ہیں، کسی کو پٹل پسند، کسی کو بھنڈی پسند، کسی کو کریلا پسند، کسی کو ساگ پسند، اب کیا ہے کسی کو آلو پسند، کسی کو مولی پسند۔ صحیح بولا کہ نہیں؟ اچھا کچھ لوگ بیگن کو ناپسند کرتے ہیں، کیوں؟ بولا کھجلی ماسٹر۔ کوئی لوگ گوبھی کو پسند نہیں کرتے، بولے اس سے الرجی ہے نا بھائی، تو کوئی یہ کھاتا، کوئی وہ کھاتا، کوئی یہ کھاتا، کوئی وہ کھاتا۔ ساری سبزیاں سب کو پسند نہیں ہے نا بھائی؟ ہم یہ لوگ اپنے گھر میں دیکھیے گا سب کو پسند نہیں ہے۔ کریلا یہ تو 60% لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ ہاں غلط، میں نے خاندان سے تعلق ہے اس کا، لیکن فائدہ مند بہت ہے نا بھائی، لیکن لوگ پسند نہیں کرتے کریلا ہے نا بھائی۔ اگر مہمان کے سامنے کریلا رکھا، بولا اس کا رشتہ داری نہیں ہوگی، بولا تم لوگ کریلا کھلایا، ارے بیوقوف تمہیں کھجلی اجلی ہوگی تو اس کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن کریلا کو لوگ عجیب مانتے ہیں۔ حضرات کسی کو پٹل پسند، کسی کو بھنڈی، لیکن پیچھے والے میرے بھائی سبزیوں میں سب کو سب پسند ہے۔ میرے نبی کو تمام سبزیوں میں صرف ایک سبزی کدو شریف پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ منہ کھول کے بولیے کیا پسند ہے؟ کدو مت بولنا، خبردار۔ میں نے جو کیا کہا اس کو سنو، کدو شریف، کدو صرف کدو مت کہنا، بے ادبی ہے، محبت کے خلاف ہے۔ کیا کہیے گا؟ کدو شریف۔ کل بازار لگے اور جائیے گا سبزی منڈی میں، کہیے گا بھنڈی دو، بیگن دو، اور کیا ہے پٹل دو، آلو دو، کریلا دو، اور اس کے بعد کہیے گا کدو شریف دو۔ دکاندار اوپر سے نیچے تک نہ دیکھے گا، تم آدمی ہو کیا ہو؟ کریلا کریلا رہ گیا، بھنڈی بھنڈی، آلو آلو، کدو کو شریف تم نے کیسے کہہ دیا؟ یہ بھی تو یہی ہے، یہی کا پروڈکٹ ہے وہ شریف، باقی سب بدماش۔ ایسا کیوں؟ تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ آپ کی نثار احمد رضوی رات میں بولا تھا، یہ کوئی جواب نہیں ہے، جواب دے دیجیے گا۔ اگر کوئی پوچھے اور سبزیاں یوں ہی رہ گئی، کدو شریف کیسے ہے، تو کہہ دیجیے گا مکہ تھا شریف نہیں تھا، مدینہ تھا شریف نہیں تھا، کربلا تھا شریف نہیں تھا، بغداد تھا شریف نہیں تھا، اجمیر تھا شریف نہیں تھا، بریلی تھا شریف نہیں تھا، مکہ میں نبی پیدا ہو گئے، مکہ شریف ہو گیا، مدینے میں جلوہ گر ہو گئے، مدینہ شریف ہو گیا، کربلا میں حسین آ گئے، کربلا شریف ہو گیا، بغداد میں غوث اعظم آ گئے، بغداد شریف ہو گیا، اجمیر میں غریب نواز آ گئے، اجمیر شریف ہو گیا، بریلی میں احمد رضا پیدا ہو گئے، بریلی شریف ہو گیا۔ کدو تھا، نبی نے پسند کیا، کدو شریف ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور سنیے بیویوں کو بھی سمجھا دیجیے گا، کبھی بھی بولے کدو لائیے نہیں، کدو شریف لائیے۔
اور اگر کوئی کہہ دے آپ کی بیگم میں نہیں کھاؤں گی کدو تب، آپ کا بچہ کہہ دے میں نہیں کھاؤں گا تب، تو ماریے گا نہیں، دھمکی دیجیے گا، دیکھ دوبارہ مت بولنا۔ تمہارا دل نہیں بھی کرے تو اپنے نفس کو اپنا غلام بنا، کدو شریف سے انکار مت کر۔ وجہ یہ ہے کہ اور سبزیوں کو اس نے پسند کیا ہے، کدو شریف کو میرے نبی نے پسند کیا ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان اسے ہی پسند کریں جسے نبی نے پسند کیا۔ ٹائم نہیں ہے، بہت لمبا عنوان ہے، بس میں انشاءاللہ آپ لوگ سے نہیں جانے کا ملاقات کرنے آیا، 5 منٹ مجھے دے دیجیے، only 5 minutes، only 5 minutes۔ یہ تنظیم المسلمین ادارہ سیمانچل کی شان، الحمدللہ آپ لوگ کی پہچان، کبھی اس ادارے کو کلیمی صاحب اسے ترقی عطا کیا، وقت آیا تو مدرس کی حیثیت سے ہو یا ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے، حضرت علامہ مفتی مظفر حسین صاحب قبلہ انہوں نے بھی محبت کی۔ پھر وقت آیا حضرت علامہ مولانا قاسم صاحب علی رحمہ، ان لوگوں نے محنتیں کیا، اور دیکھیے جب مفتی صاحب تھے حیات سے یا علامہ قاسم صاحب تھے تب بھی حضور آتے تھے، سبحان اللہ بھائی، اور آج بھی حضور آ رہے ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو جب زمین پر تھے وہ بھی حضور سے دعائیں لے رہے تھے، آج زمین میں ہے وہ بھی دعائیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چمن کو شاد و آباد رکھے۔ میں آج سے 15-20 روز پہلے آیا تھا، دل بار ہو گیا، میں جو چاہتا تھا بول نہیں پاتا تھا، تنظیم کے بناوٹ کو دیکھا، جہاں میں نے تعمیری کام کو دیکھا، یہ کام بہت پہلے ہونا تھا، لیکن آپ لوگ کب بولیے گا لیکن جب ختم ہونے کا تھا، اس کام کو بہت پہلے ہونا تھا، لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ علامہ حسین صاحب ہمارے تنظیم کے جتنے اساتذہ، حافظ نیاز صاحب قبلہ، آج تو انہی کا جلوہ ہے، میں سن رہا ہوں شروع سے ہی کیا نظامت فرما رہے ہیں، لگ رہا آل انڈیا مسلم پرسنل کانفرنس میں نظامت فرما رہے ہیں، اور وہیں سے رنگ چڑھا ہوا رضوی رنگ۔ ان سارے لوگوں کی محبتیں، محنتیں، آفس تو آفس ہے، میں جب بھی آتا تھا دیکھتا مدرسے کی عمارت نیچے ہے، بازو والے کی بلڈنگ کی عمارت اوپر ہے، مجھ کو لگتا تھا کاش کہ تنظیم کی عمارت اوپر ہو۔ اللہ، یہ میرے دل کی بات ہے، سمجھ گئے؟ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ محلے میں سب سے اونچی اور سب سے اچھی سجاوٹ و بناوٹ کے ساتھ کسی کا گھر نہ ہو، مسجد ہو، مسجد کے بعد مدرسہ ہو۔ الحمدللہ ان لوگوں نے جو محنت کیا ہے، آپ لوگ خوش ہیں دیکھ کر کے؟ سچی بڑے خوش ہیں؟ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ یہ اوپر میں بھی ڈھلائی ہو جائے اور اس کے بعد پھر رنگ و روغن ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس سے تعبیر ہوگی نہ بڑھے گی؟ تو یہ بتلائیے جنات لائے گا پیسہ، وہ بنے کیسے؟ جنات سے چندہ لینے کا ہوتا تو آپ لوگ کو نہیں کہا جاتا۔ اگر جنات میں سے ایک بھی موکل میرے انڈر میں رہتا، اسی سے میں کہہ دیتا جاؤ کالا دھن جس کے پاس آ گیا، لیکن ملاقات ہی نہیں ہے موکل سے۔ اگر جنات سے ہم لوگ چندہ کاہے کریں گے؟ غریبوں سے اسلام کو کل بھی فائدہ تھا، اور غریب اسلام سے قریب تھے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ مسجدوں میں غریبوں کا حصہ، مدرسوں میں غریبوں کا حصہ، خانقاہوں میں غریبوں کا حصہ، جلسوں میں غریبوں کا حصہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ عمارت کا جو کام چل رہا ہے، چلنے والا ہے، چونکہ بس حضور کو گواہ بناتے ہوئے، میں اپنے لیے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 11 آدمی ہو جو صرف 1100 روپے دے، 11,000 نہیں دیجیے گا تو 11 لاکھ بھی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن 11 آدمی صرف 1100 روپیہ، ٹائم بالکل نہیں ہے، جن کو دینا ہے فٹافٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ، 11 آدمی، دیکھیں اتنے لوگ ہیں، دیر نہیں کیجیے گا، دیر کیجیے گا آپ کا خسارہ ہوگا۔ نسیم سحر صاحب کا آنا باقی ہے، ہمارے اختر پروان صاحب کا آنا باقی ہے، اور مرکز عقیدت
حضور علامہ توصیف ملت ابن مدد علی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ اختر رضا ٹھیکیدار صاحب نے 1100 دیا. سبحان اللہ. نام آپ ہی بولیے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کا نام بھائی صاحب؟ محمد